اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس میں پہلے 5 صفحے جو ہے پہلے سپارے کے پڑھنے ہیں، اور ان میں بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھ لی ہے، اور سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور پہلے 4 صفحوں میں جو ہے ہدایت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کنہیں ملے گی متقین کو اور کنہیں نہیں ملے گی کافرین اور منافقین کو، اور اس میں دعوت قرآن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ 5ویں صفحے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہوگا، وہ شروع کریں۔ یہ صفحات ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھتے ہیں کہ ہر انگلی پر ایک صفحہ ہوتا ہے، اور ہر صفحے کے 4 جو ہے اشارے ہوتے ہیں۔ تو پہلی انگلی یعنی انگوٹھے پر جو صفحہ ہے اس کے اشارے کچھ یوں ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں تھے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ اور مختصراً ان کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، اور کافرین، منافقین، فسادی۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف۔ تیسرے صفحے کے اشارے تھے: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ان میں سے پہلے 2 آگ کی مثال، بارش کی مثال ہم نے پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کی دعوت جو ہے یہ تیسرا اشارہ پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں تیسرے صفحے کے اشارات کو دیکھتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور مختصراً ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں: آگ، بارش، دعا، چیلنج۔ آگ، بارش، دعا، چیلنج۔ تو آئیے اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اب ہدایت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کی دعوت، قرآن دعوت دے رہا ہے۔ کیا دعوت دیتا ہے؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قولا من رب الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے سبق میں یہ اسباق پوشیدہ ہیں: تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں اور شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آج کے اس سبق میں جو ہے حروف، اسماء اور افعال، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا یوں میں یا، اسی طرح وا، من اور لعل، یہ سب کیا حروف ہیں؟ لعل بھی حرف ہے۔ اس کے بعد عبدو، خلقکم، خلقا اور تتقون، یہ تینوں کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ اور اسماء میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، ربکم، الذی، کم، الذین، قبلکم، کم، یہ سب کیا ہے؟ اسماء ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھ لیجئے: وا، وا، من، فا، بی، من، فلا، وا، یہ سب حروف ہیں۔ اور اسماء کیا ہے؟ وہ افعال کیا ہیں؟ جعل، انزل، اخرج، تجعل، تعلمون، یہ سب افعال ہیں۔
اس کے علاوہ جو کچھ نظر آ رہا ہے الذی کم ارض فراشن سامان بنان اور بی ثمرات رزقن کم للہ اندادن انتم، یہ سب کیا ہے؟ اسما ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر لائن میں کتنے نئے ہیں۔ پہلی لائن میں تو تمام ہمارے جانے پچھانے ہیں، دوسری میں 4، تیسری میں 3، 1، اور اوسطاً جو ہے دیکھیں ہر لائن میں اوسطاً 3 یا اس سے کم جو ہے الفاظ جو ہے نئے ہیں، اور ان کو ہم کس سے سیکھیں گے؟ اشارات اور فکروں سے۔ اور گرامر کو کس سے سیکھیں گے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے۔ تو آئیے اب آپ جو ہے ان میں سے آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی سر میں کروں سر۔ کرائیے کرائیے سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس میں یہ جو فراشن و سما کے بعد بنا ہے، یہاں سے دوبارہ پڑھیے، بنا سے اگلا صرف لفظ اور زیادہ نہیں۔ فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء۔ اس کو خود اطلاع کرنے دے، میں بلا وجہ اس میں اس 2 لفظوں کے اوپر نہیں لایا ہوں، جب تک وہ من خود اسے السماء اسرائیلی ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یہ پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں پہ فرق ہے ہم آپ کو لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے بنا اور وَأَنزَلْنَا، ان 2 لفظوں کے درمیان میں فرق ہے کوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنا ان پہ جو ہے 2 زبر ہے، یہ کیا ہوگا؟ بنا ان ہے، اس کا نون جا کے واو سے ملے گا، واو پہ زبر ہے۔ بنا ان 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 بنا ان انزل انزل بنا یہ جو تنوین کا نون ہے نا، اس کو گول مول سا کر کے واو کی زبر سے جا کے جوڑا جاتا ہے۔ بنا بنا انزل، ہاں ایسے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، وہاں پہ وہ سواد دیا ہوا ہے ساکن ہونے کے لیے، آپ رک سکتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء، بس رک جائیں، لمبے چکر میں ہی مت پڑیں۔ وانزل من السماء سے شروع کر دیں، سب سے بیسٹ طریقہ یہ، تھوڑا تھوڑا جوڑے بنائیں۔ اور اگر آپ نے نہیں رکنا، پورا کرنا چاہتے ہیں، پھر اس پر جو ہے نا تجوید کا قاعدہ لگے گا، تنوین کا جو ہے جو نون ہے وہ جو ہے جا کے واو کے ساتھ جو ہے جڑ کے جو ہے وہ جوڑ بنائے گا۔ تو یہ تلاوت کرانے کا ہمارا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ اگر کہیں چیز پہ کوئی چیز کا فرق آ رہا ہے تو وہ ہم اسے بتائیں، اور سننے والوں میں سے اگر جس کو جو ہے، ہم میں سے اکثر کو جو ہے تجوید کی ضرورت ہے، تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ تجوید کی کلاس میں ضرور جائیں۔ آج کے دن ماشاءاللہ بدھ والے دن اسی لنک پہ جو ہے وہ تقریباً 8 بجے جو ہے وہ 8 سے 8:30 کلاس ہوتی ہے ہر ہفتے، اس میں تجوید کے اندر ضرور جائیں اور ان چیزوں کو اور ان تجوید کے رولز کو سیکھیں۔ آج جو اہم بات ہے وہ ہے اس اسماء موصولہ اس آیت میں آئے ہیں، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مذکر کے لیے واحد ہوتا ہے الذی، الذی اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو، جس سے، جس کو، جس نے۔
جو, جس سے, جس کو, جس نے, یہ اس کے معنی. اور اس کی جمع ہوتا ہے الذین. جب الذین جمع ہو جائے گا تو معنی ہو جائیں گے جو, جن کو, جن سے, اور جن نے. یعنی یہ چار ترجمہ بنتے ہیں. اور مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اللتی. اللتی کا مطلب ہے وہی جو, جس سے, جس کو, جس نے. یہ چار ترجمے جو ہے اس کے بنتے ہیں. اور اس کی جمع ہوتا ہے اللاتی. اللاتی یا اللاتی, یہ جو ہے دو طرح سے بولا جاتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے, جمع ہے تو کیا ہوگا, جو, جن, جن سے, جن کو, اور جن سے. تو یہ اس کے ترجمے میں ہو گئے. اب یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ کیا ہیں, غیر منصرف. غیر منصرف کا مطلب ہے ان کی تینوں حالتیں ایک ہی رہتی ہیں. اسم کی تین حالتیں کیا ہوتی ہیں, کبھی اس پہ دو پیش ہوتے ہیں, کبھی ایک پیش ہوتا ہے, کبھی دو زبر ہوتے ہیں, کبھی ایک زبر ہوتا ہے, کبھی دو زیر ہوتے ہیں, کبھی ایک زیر. یہ جو ہے اسے کہتے ہیں منصرف. مثلا مسلمن, مسلمن, مسلمن ہم نے پڑھا تھا. اور الف لام لگ جائے, المسلم, المسلمہ, المسلم, یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیشون میں کہ اسم کی یہ تین حالتیں ہوتے ہیں. تو یہاں ان کی تین حالتیں کیا ہوتی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. الذی, 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 الذین, 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 اللاتی, 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 اللاتی. یہ تینوں حالتوں میں پیش زبر زیر کے لیے اسی حالت میں رہتے ہیں. ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. ان کی ایک درمیانی حالت بھی ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں, مثنیٰ. مثنیٰ میں کیا آتا ہے, یہ الذی جو ہے اس کے جمع بنانے کے کیا ہے, الف نون اضافہ کر دیں گے. جیسے کتاب سے کتابان ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا, قلم سے قلمان ہوتا ہے تو الذی سے الذان ہو جائے گا, یعنی دو. اور اللاتی جو ہے اس کی جمع, اس کا مثنیٰ کیا بنے گا, آپ بنائیے الف نون لگا کے. جی, اللاتی سے الف نون ڈالیں گے تو کیا ہوگا, اللتانی. اللہ تعالی. اللتانی. تو جی ہاں, اللہ تعالی ہے, یہ جو ہے ان کا مثنیٰ ہے, یعنی دو. یہاں کیا ہوگا, ہم کہیں گے وہ دو, یا جن دو سے, جن دو کو, جن دو نے. یہ وہ ترجمے وہی تین چار رہیں گے, لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, دو دو کا صیغہ ہو جائے گا, مؤنث اور مذکر کا. اب اس میں یہ جو دو ہیں یہ کیا ہے, یہ منصرف ہے. منصرف کا مطلب ہے ان میں تینوں حالتیں بدلتی ہیں. اللہ زانے رفع کی حالت ہے, اللہ زینی جو ہے اس کی کیا ہوگا, رفع کی حالت ہوگی, وہ نصب کی حالت ہوگی. اور اللہ زینی جو ہے اس کی جو ہے نصب, وہ جو ہے جر کی حالت ہوگی. یعنی اس کی حالتیں بدلتی ہیں, اللہ زانے, اللہ زینے, اللہ زین. اسی طرح اللہ تانے جو ہے اس کی بھی اللہ تانے, اللہ تائنے, اللہ تائنے, یہ اس کی بدلتی. باقی جو واحد جمع ان کی نہیں بدلتی. تو یہ پورا جو ہے اسماء موصولہ جو ہے یہی ٹوٹل ہے, 6 ہیں. انہی 6 کو جو ہے ہم نے یاد کرنا ہے. 4 آپ کو پہلے سے آتے ہیں, اللہ زی, اللہ زینہ, اللہ تی, اللہ لاتی. اور یہ 2 جو ہے مثنیٰ کے اللہ زانے, اللہ تانے جو ہے وہ آج کے سبق کے سے آپ اس میں داخل کر لیجئے. تو الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے قرآن پاک سیکھنا بہت آسان ہے, کیونکہ ہر لائن میں 1 سے 3 نئے حروف ہیں. ان کو سیکھنے کے لیے ہم جو ہے کیا ہے, وہ فکر جو ہے, فکروں کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, پہلے تلاوت ترجمہ پھر لفظی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہو, اے ناس, انسانوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ جب تمام انسانوں کو للکارتا ہے یا تمام انسانوں کو کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایہو الناس, اے لوگو, اے تمام لوگو. کیا ہے, اعبدو, یہاں پہ امر آ رہا ہے, حکم آ رہا ہے. اعبدو ہم نے پڑھا تھا نا ابدا سے, اعبد, اعبدو, لا تعبد, لا تعبدو. یہ اعبدو آیا, یعنی عبادت کرو. کس کی, ربکم, اپنے رب کی. کون سا رب, الذی, جس نے, خلقا, خلقا, پیدا کیا, خلقا اس نے پیدا کیا, کم, تم کو,
جس نے پیدا کیا تمہیں، والذینا اور ان لوگوں کو، من سے قبل پہلے، تم سے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے تمام کو پیدا کیا، لعلکم، لعل تاکہ تم کیا ہو، تتقون پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، او لوگو، اے لوگو سنو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے جتنے انسان تھے سب کو پیدا کیا۔ اور کس لیے عبادت کرو؟ تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ، تتقون۔ اس سے پہلے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، قرآن نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے، یہاں پہ یہ تتقون متقی کی ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں؟ ہدایت پرہیزگار ہوگی۔ تو پرہیزگار بننے کے لیے ایک جو ہے طریقہ یہ اللہ نے کہا کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ پرہیزگار ہو جائے گا، اور پرہیزگار ہوگا تو ان کے لیے ہدایت ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کتاب میں یہ ہدایت ہے متقین۔ اور متقین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے لوگ، یہاں اللہ نے تمام انسانوں کو کہا ہے، کوئی تخصیص نہیں کیا کہ اے عرب والو، اے ایشیا والو، اے جو ہے مسلمانوں، اور اے جو ہے مومنوں عبادت کرو، نہیں، اللہ نے تمام لوگوں کو کہا میری عبادت اپنے رب کی پیدا کرو جس نے تمہیں اور تم سے پیدا، کیوں؟ تاکہ تم تتقون، متقی ہو جاؤ۔ تو آئیے، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، تمہارے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا اے ایشیا والو، بلکہ کہا اے لوگو۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اگر وہ اسے مانے اور اس پر عمل کرے تو وہ متقیوں میں شامل۔ تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے دماغ کو اور اسی کی جاننے سے تک ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خلقکم، خلقہ تو میں نے پیدا کرنے والا میں ہوں، تم لوگ بھی ہو، تم پیدا کر ہی نہیں سکتے، تم تو ایک مچھر مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے، کیا دعوے کرتے ہو کہ ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ، تم نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں نہ ملی ہوتی، تمہیں لوہا نہ ملا ہوتا، تم گاڑی نہیں بنا سکتے تھے، تم جہاز نہیں بنا سکتے تھے، تمہیں جو ہے فیول نہ ملا ہوتا، تم انہیں چلا نہیں سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں تو میری دی ہوئی ہیں، انہی کو تم بدل بدل کے یہ سمجھتے ہو تم بنانے لگ گئے، تم تخلیقات ہو گیا؟ نہیں، تخلیقات میں، اللہ کہتا ہے تخلیقات میں ہوں جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا تھا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے اتنی ترقی کر، تم کچھ ترقی نہیں کر گئے، تم میری ہی چیزوں کو بدل بدل کے مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم نے چیزیں بنانا شروع کر دی، ہم نے ترقی کر لی۔ عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو کس سے؟ گمراہی سے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہم کو عطا کریں گے۔ اور یاد رکھیں، متقیوں کے لیے جو ہدایت ہے۔ اچھا جی، ایک لفظ ہے، یہ بھی آج کی سکھائی میں آپ کو سکھانا ہے۔ ہاں جی، کوئی یہ پڑھے، یہ کیا لکھا ہوا ہے اردو میں؟ کیا لکھا ہوا ہے یہ نیچے؟ ہاں جی، اینی ون؟ عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی دیکھنا تھا، یہی بتانا تھا۔ یہ لفظ ہے عبداللہ بن عمر۔ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، عمر اینڈ عمر۔ عمر بھی اسی طرح این میم جیسے لکھا جاتا ہے، عمر بھی این میم جیسے۔ اب ان دونوں کو فرق کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، عربی میں عمر کے ساتھ واو لگا دیا جاتا ہے، واو پڑھا نہیں جاتا۔
اس کو پڑھتے ہیں عمر، حضرت عبداللہ بن عمر. اور اگر عمر ہوتا تو یہ واو نہ ہوتا. یہ واو پڑھا نہیں جاتا، یہ صرف تلفظ بتانے کے لیے کہ یہ مختلف نام ہے، عمر سے آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کو عمرو بناتے ہیں اور عمروں سے عمر ریال کی زنبیل بنا دیتے ہیں، دستان امیر حمزہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ عمرو بن جاتا ہے پراپر. تو یہ آج اصلاح کر لیجئے، عربی کے اندر یہ لفظ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور اسلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل. اللہ تعالیٰ عبادت کے طریقے بتا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بتا رہا ہے عبادت کیسے کرو، اس کا ذکر کرو، اس کے لیے جو ہے روزہ رکھو، نماز پڑھو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، اسلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اور کیا ہے اسے اسلام کو عام کرو، پھیلاؤ، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو یہ آج کی یہ ابھی یہ بات جو ہے اسے یاد رکھیے گا، یہ لکھا عمرو جاتا ہے، پڑھا عمر، عمر عمر این میم عمر، یہ عمر این سے ہے، یہ الف حمزہ والا عمر نہیں ہے، یہ عمر ہے، عمر. تو عمر حضرت عبداللہ بن عمر. آپ میں سے کتنوں کو اس بات کا پہلے سے پتا تھا کہ یہ لفظ عمر ہے، عمرو نہیں ہے؟ ساری عمر ہم عمرو ہی پڑھتے ہیں. اوکے، آئیے آگے آپ کی باری ہے. علم، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے اور اس کے ترجمے کو دیکھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں. اگلا حصہ آ گیا، اسے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الذی، جس نے، جعلا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشم، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بنا، بنا چھت یعنی سائبان، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، کیا، مان، پانی، فاخرجا، پس نکالا، بہی، اس کے ذریعے یعنی پانی سے، من الثمرات، پھلوں سے، رزق، رزق یعنی تمہارے، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس نہ، تجعلو، ٹھہراؤ، تجعلو کے ویسے تو نہیں ہوتے ہیں، تم سب نے بنایا، لیکن یہاں کیا ہوگا، ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، کیا، اندادن، اندادن شریک، مددگار، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا اے انسانوں میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں اور تم سے پہلے ہوں، اور پھر یہ دیکھو میں نے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین بھی میں نے بنائی اور زمین کو میں نے فرش کی طرح کر دیا، اور تمہارے اوپر جو ہے آسمان کا سایہ کیا، آسمان کی چھت بنا دی، اور آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے تاکہ تمہیں تمہارا رزق ملے. اور اس لیے کیا ہے، جبکہ تم یہ سب جانتے ہو کسی کو میرا شریک مت ٹھہراؤ کہ نہیں یہ تو فلانا کرتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے، یہ تو فلاں کرتا ہے. ہم نے پتہ نہیں کتنے جو ہے بت گھاڑ رکھے ہیں کہ ایک جو ہے بارش لا رہا ہے، ایک پانی دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہے، سارے کام جو ہے امر سے ہو رہے ہیں، اس کے حکم سے ہو رہے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی کو میرا شریک مت ٹھہراؤ، عبادت کرو میری، اور جو ہے یہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ تخلیق. اللہ زی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، کیا، ارض، ارض کو فرش یعنی فرش ہم اردو میں بھی فرش ہی کہتے ہیں، زمین کا جو حصہ ہوتا ہے، والسماء، اور آسمان کو، بنا یعنی وہ جو ہے چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی کو، فاخرج بھی، اور پھر نکالا اس سے، کیا، من الثمرات، پھلوں سے، رزق لکم، تمہارے لیے رزق، ثمر، ثمرات، ثمر یہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلا، تاکہ، پھر کیا ہے، فلا، فا اور لا، پس نہیں، پس نہ، تجعلوا للہ،
ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی جو ہے شریک، وانتم اور جبکہ تم جو ہے کیا ہے تعلمون جانتے ہو۔ یعنی اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے، اگر زمین اس طرح نوکیلی ہوتی تو کیسے ہم اس پر رہتے؟ اللہ نے ہمارے لیے اس کو فرش کر دیا، سیدھا کر دیا جہاں ہم رہتے ہیں۔ اگر چھت محفوظ نہ ہوتی تو نقصان دہ شعاؤں سے ہم جل کر مر جاتے۔ یہ اس نے ہمارے لیے ایک حفاظ دی ہے، سار ہمارے ارد گرد زمین کے کیمپ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کیا ہی حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے، اگر آم، جام، موز، سیب اور سنتری رائی کے دانے جیسے ہوتے تھے۔ یہ موز کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں کون بتائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بھی سعودیہ میں رہتے رہتے سعودی ہو گئے۔ ہاں موز عربی میں کیلے کو کہتے ہیں، کیلے کو، اور جام کہتے ہیں جامن کو، تو انہوں نے عربی لفظ اردو میں ڈال دیے۔ آم، جامن، کیلے، سیب اور سنترے، رائی کے دانے، رائی کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، یہ اچار میں جو ڈلتے ہیں نا رائی، ہم محاورہ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنا دیں۔ رائی سب سے چھوٹا، کہتے ہیں اگر یہ پھل اسی سائز کا تو ہم انہیں کیسے کھاتے؟ مٹھیاں بھر بھر کے کھاتے۔ اس نے ایسے بنایا کہ ہمارے، اور اگر یہ بہت بڑے بڑے ہوتے تب بھی ہم انہیں کیسے پکڑتے، کیسے کھاتے؟ تو اللہ نے ہر چیز جو ہے ہماری ضرورت ہمارے ہاتھ کے حساب بنائی کہ یہ تمام پھل آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور آرام سے اسے کھا سکتے ہیں۔ ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں، سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات پیدا ہوں۔ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ اور ہمارا خوب خیال رکھ کے بنایا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے، کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہی خدا ہے۔ کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے۔ تو عالم ایک بار اس کو دہرا لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا تھا آج کے سبق کا، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ تو اس کے اسباق کیا تھے؟ تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے، اور ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں، شرک مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آئیے یہ مطالعہ کرنے کے بعد دعا کریں، اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما، اپنا احتساب کریں اور آئندہ کے لیے پلان بنائیں۔ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر میں گزاروں گا یا گزاروں گی، اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا یا کروں گی، تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اسماء دیکھ لیتے ہیں، اس میں جو اسماء آئے ہیں، ایک ہے سما، سما کہتے ہیں آسمان واحد، سماوات اس کی جمع ہے، سمرا، سمرا جو ہے یہ واحد ہے، سمرات اس کی جمع ہے، ند واحد ہے، انداد یعنی شریک، اور پھر افعال میں 3 حرفی صحیح افعال میں عبدا، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ، اور دوسرا اس میں خلقہ، خلقکم تھا، خلقہ، خلقہ، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، اور تیسرا جو آیا ہے جعلہ، جعلہ، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، یہ ابدا اور جعلہ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ خلقہ بھی، یہ تینوں کے تینوں ہم نے QC1 میں پڑھے تھے۔ ان کا ٹیبل آ گیا، آئیے آپ میں سے کوئی جلدی سے یہ ٹیبل کرا دے ابدا کا۔ جی کون کرائے گا؟ کرائیے ابدا کا ٹیبل۔ اوکے، ابدا، عبدو، عبدت، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت، یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو، تعبدو، اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو، عابد، معبود، عبادت۔ اور دوسرا جو ہے خلقہ کا تھا، یہ بھی ہم نے کیا تھا QC1 میں،
خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو تخلقو اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو خالق مخلوق خلق. تو یہ جو ہے آپ کے جو ہے کیا ہے جو ہے وہ پورے ہو گئے ٹیبل. تو جالا جالا کا بھی جو ہم نے کیا تھا جالا جالو جالتا جالتو جالتو جالنا, اور یجالو یجالونا تجالو اجالو تجالونا نجالو تجالو اجعل اجالو لا تجعل لا تجالو جاعل مجعول جعلو. تو یہ جو ہے آپ کی جو ہے تینوں ٹیبل پورے ہوئے. اب دیکھتے ہیں کمزور ایک اور بھی ہے اس میں رزقا رزقا یرزقو ارزق رازق مرزوق رزق. پھر ہے علیمہ علیمہ یعلمو علم عالم معلوم علم. تو لہٰذا یہ جو ہے رزقا کا ٹیبل کوئی کر دیں آپ میں سے. جی رزق رزقو رزقتا رزقتو رزقتو رزقتم رزقنا رزقت یرزقو یرزقونا ترزقو ارزقو ترزقونا نرزقو ترزقو ارزق ارزقو لا ترزق لا ترزقو رازقن مزروقن رزقن رزقن. جی یہ ہو گیا. اگلا ٹیبل جو ہے علیمہ کا کون کرے گا؟ علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا آپ وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں، تعلمو وہ عورت جانتی ہے. علم جان لے، علمو جان لو، لا تعلم مت جان لے، لا تعلمو مت جان لو. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا، علم جاننا. گڈ. تو اگلا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آئیے اب ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اگلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. گرامر میں صفحہ 3 اشارہ سی میں آج جو ہے دلہ کا جو ہے ٹیبل ہم دہرائیں گے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں دلہ. لیکن اس سے پہلے ہم نے صحیح افعال یہ دیکھے تھے فتح نصرہ ضربہ سامع. اور کمزور میں ہم نے دیکھا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی دا ہدا. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. کیا ہے؟ زنہ اور دلہ. تو دلہ جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. دلہ دلہ وہ گمراہ ہوا. اس میں بھی یہ جو ہے دللتا لام جو ہے وہ کھل جاتا ہے. دلو کے بعد جو ہے لام جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں. دللتا. تو آئیے ماضی کرتے دیکھیے. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے، دلت وہ عورت گمراہ ہوئی. اب آپ کی باری ہے، کون دہرائے گا؟ جی سسٹر ارشی آپ نے پہلے انمیوٹ کیا، پہلے آپ دہرا دیجئے یہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زلہ وہ گمراہ ہوا، زلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللتا آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے، زلت وہ عورت گمراہ ہوئی. جی سسٹر نادیہ اشرف آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی دہرا دیجئے اسے. زلہ وہ گمراہ ہوا، زلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللت آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے، زلت وہ عورت گمراہ ہوئی. ہاں اسے دوبارہ کیجئے. دلہ دلو
दल्ला दल्लू, दललता दललता दल, दललतु, दललता दललतु, दललता दललतू, दलल दललतुम दलल। दलना दल्लत। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल वो हस्बे मामूल, हल दल्ला नाम दल्ला, हल दल्लू नाम दल्लू, हल दललता। जब हल दललता आएगा तो क्या होगा? हल दललतु, हल दललतु। और जब ये हम कहेंगे हल दललतुम, तो इसका जवाब क्या होगा? तुम जो है वो ना से बदल जाएगा, नाम दललना। तो आइए देखते हैं इसका मुदारे। इसका मुदारे जो है फतहा के वजन पे बनता था दल्ला या दल्ला या दल्लु, और जबकि नसर पे दल्ला या दुल्लु, और जो है दराबे पे दल्ला या दिल्लु। असमिया पे बनता नहीं, क्योंकि दल्ला के नीचे जेर नहीं है, इसलिए समिया से तो बनेगा। तो अरबों ने जो है इसे जो बनाया है वो नसरा के वजन पे बनाया है, तो ये क्या होगा? दल्ला या दिल्लु, दल्ला या दिल्लु। तो आइए या दिल्लू से जो है इसका मुतारे का टेप देखते हैं। या दिल्लू वो गुमराह होता है या होगा, या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं या होंगे, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं या होंगे, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ या होऊंगा, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं या होंगे, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं या होंगे, तदिल्लू वो गुमराह होती है। जी अब आपकी बारी है, कौन इसे दोहराएगा? दोहराइए। हाँ जी, ओके, सिस्टर नादिया अशरफ, देन आसमा। आसमा, ओके, पहले या दिल्लू वो गुमराह होता है, या दिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लू ना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू वो गुमराह होती है। जी सिस्टर असमा, आप ये दिल्लू वो गुमराह होता है, ये दिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लू ना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, या तदिल्लू वो औरत गुमराह होती है। गुड, एक्सीलेंट। तो आइए अब जो है अरबी बोलचाल की तरफ चलते हैं। हल यदिल्लु नम यदिल्लु, हल यदिल्लुना नम यदिल्लुना, हल तदिल्लु नम अदिल्लु, हल तदिल्लुना नम नदिल्लु। तो ये जो है मुकालमा उसी पैटर्न पे जो हम अब तक करते हैं ये। तो आइए ये एक और जुमला लेते हैं। क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह है, तो क्या होगा? ना में जवाब देंगे ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। अगर जमा का सीगा ले हल यदिल्लुना अन सबीलिल्लाह, तो क्या होगा? ला यदिल्लुना अन सबीलिल्लाह। और अगर कहीं हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, तो अब क्या जवाब होगा? नम अदिल्लु, नम अदिल्लु। तो या ला ला अदिल्लु, क्योंकि गुमराह नहीं है तो ला लाएंगे, ला अदिल्लु सब। हल तदिल्लुना सबीलिल्लाह, क्या होगा? ला नदिल्लु सबीलिल्लाह। तो आइए अब इसका अमर देते हैं। अमर इसका आसान है, दल्ला से या दिल्लू बनाए, या दिल्ला इलामत या मुदारे गिराई, तो हमारे पास क्या बन गया? ये दिल्लू रहा। दिल्लू जो है इसको साकिन जब करते हैं, साकिन होने की बजाय जबर में तब्दील हो जाता है, यानी दो साकनैन जो होते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, इसलिए एक जबर लगा देते हैं, तो क्या बना? दिल्ला। तो आइए दिल्ला से मश करते हैं। दिल्ला गुमराह हो, दिल्लू गुमराह हो, ला तदिल्ला मत गुमराह हो, ला तदिल्लू मत गुमराह हो। तो आइए अब जो है देखते हैं इसका इसमें फाइल होता है दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही। पूरा टेबल अब आ गया। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह। या दिल्लू वो गुमराह होता है, या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू वो औरत गुमराह होते हैं। दिल्ला गुमराह हो, दिल्लू गुमराह हो, ला तदिल्ला मत गुमराह हो, ला तदिल्लू मत गुमराह हो, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराह होना। जी अब आपकी बारी है। यस सिस्टर अर्शी आमिर, आपने अनम्यूट किया, आप दोहरा दीजिए पूरा टेबल। जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जललता आप गुमराह हुए, जललतु मैं गुमराह हुआ, जललतुम आप सब गुमराह हुए, जलल्ला हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई। यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लु आप गुमराह होते हैं, अजिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, तजिल्लु वो गुमराह होती है।
ज़िल्ला गुमराह हो जा, ज़िल्लू गुमराह हो जाओ, ला तज़ीला मत गुमराह हो, ला ये सब सही नहीं लिखा, सही लिखा हुआ ला ला तदिल्ला, हाँ इसमें तशदीद नहीं है सर, ला ला तज़िल्ला तदिल्ला, ला तदिल्ला, ला तज़िल्ला मत गुमराह हो जा, ला तज़िल्लू मत गुमराह हो जाओ, जो है वो जालुन होने टाइपिंग की वाला, गलती है, लफ्ज हमें पता है। जी जालुन गुमराह होने वाला, डैश जलालतुन गुमराही। गुड। तो अब आप में से कोई और करना चाहेगा या आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। 6 चाबियां इसकी लेते हैं। दल्ला वो गुमराह हुआ, या दिल्लू वो गुमराह होता है, दिल्ला गुमराह हो, ये अफाल की चाबी। दालुन गुमराह होने वाला, डैश दलालतुन गुमराही या गुमराह। तो ये जो है हमारी अफाल अस्मा की चाबी हुई। अब आते हैं तरह, बस तुम लोग ना गुमराह हो जाओ हक से। बस के मैंने होता फा, तुम लोग गुमराह ना हो, ये जो है नहीं का सिगा है। क्या था? ला ला यदिल्लु, तज़िल ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, तो क्या हो जाएगा? ला तदिल्लु, फा ला तदिल्लु, क्या? हक से बिल हक के, तो क्या हो जाएगा? ला तदिल्लु बिल हक के। इससे ला से पहले जो है आप फा लगा दीजिए, फला तदिल्लु बिल हक के। अगला तो ये तो हमारा पढ़ा है, वला वला दौलीन, क्या तर्जमा होगा? सूरत फातिहा में पढ़ा था, वला दौलीन, गुमराह हो जाए, जो गुमराह हुए। और आगे अरबी में हाँ में जवाब दें, हल हुआ दालुन अनिल तरीक, हाँ में जवाब देना है। नाम नाम दालुन अनिल तरीक हुआ है तो हुआ ही रहेगा, नाम हुआ दालुन अनिल तरीक। लेकिन ये हाँ की बजाय ना में जवाब सही है, तो इसलिए बनाने वाले ने ला से लिखा, ला हुआ दलालुन अनिल तरीक, क्योंकि वो गुमराही की बात है, इसलिए जो है हाँ की बजाय ये ना में जवाब है। लेकिन ग्रामेटिकली जो है हाँ में इसका जवाब ये बनेगा, नाम हुआ दालुन अनिल तरीक। तो आइए अब जो है खर्रा का टेबल बनाना है। जी कौन बनाएगा खर्रा का टेबल? ये दल्ला की तरह बनेगा, बनाइए। खर्रा, खर्रू, खर्रा, खररता, करता, करतु, करतुम, खररना करना, और खर्रत। यखिरु, 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 यखिरूना, तखिरु, तखिरु, अखिरु, तखिरूना, तखिरुना, नखिरु, नखिरु, तखिरु। और तखिरु। अमर में क्या होगा? खिर्रा, खिर्रू, ला तखिर्रा, ला तखिर्रू। और इसके जो है वो क्या होंगे? इसमें फाइल हाँ, हारून डैश खर्रू। तो ये जो है, आइए इसका पूरा टेबल देख लेते हैं। ये पूरा टेबल है। अब आप में से कोई इसे दोहरा दे। जी कौन दोहराएगा? मैं दोहरा दूं? अजरा दोस्त आप दोहरा दीजिए सिस्टर। जी सर। खर्रा वो गिरा, खर्रू वो सब गिरे, खर्रत वो आप गिरे, खर्रत खर्रतु खरत्ता खरत्तु खरत्तुम खरतना खर्रत, यखिरु यखिरूना तखिरु अखिरु तखिरूना नखिरु तखिरु, खिर खिर्रा खिर्रू, ला तखिरु, खारुन डैश खरात खर्रुन। कर। अच्छा जी, कोई और इसे दोहरा दे एक दफा। सर मैं करूं? सिस्टर नादिया अशरफ आप दोहराइए। खर्रा वो गिरा, खर्रू वो सब गिरे, खर्रत आप गिरे, खर्रत खर्ररता, 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 आप गिरे, खर्ररता। खर्रर तू मैं गिरा, खर्रर तुम आप सब गिरे, खर्रर ना हम सब गिरे, खर्रत वो औरत गिरी, यखिरू वो गिरता है, यखिरून आप सब वो सब गिरते हैं, तखिरू आप गिरते हैं, अखिरू मैं गिरता हूँ, तखिरून आप सब गिरते हैं, नखिरू हम सब गिरते हैं, तखिरू वो औरत गिरती है, खिर्रा गिर, खिर्रू गिरो, ला तखिर्रा मत गिर, ला तखिर्रू मत गिरो, खारुन गिरने वाला, डैश खर्रुन गिरना। ये चूंकि एक नया टेबल है, बहुत कम आता है, बहुत ही कम जो है पूरा टेबल करते हैं, इसलिए मैं एक बार आपके लिए दोहरा देता हूँ। खर्रा वो गिरा, खर्रू वो सब गिरे, खर्ररता आप गिरे, खर्ररतु मैं गिरा, खर्ररतुम आप सब गिरे,
खररना हम सब गिरे, खर्रत वो औरत गिरी, यखिरु वो गिरता है, यखिरुना वो सब गिरते हैं, तखिरु आप गिरते हैं, अखिरु मैं गिरता हूँ, तखिरुना आप सब गिरते हैं, नखिरु हम सब गिरते हैं, तखिरु वो औरत गिरते हैं, खिर्रा गिर, खिरु गिरो, ला तखिर्रा मत गिर, ला तखिरु मत गिरो, खारुन गिरने वाला डैश और खर्रुन गिरना। तो ये जो है नया टेबल था। अब आपके सवाल जवाब हैं। हाँ जी, तर्जमा कीजिए। उबुदु रब्बकुम, क्या तर्जमा होगा? वो सब इबादत करते हैं रब की, इबादत करो अपने रब की। तुम इबादत करते हो अपने रब की, उन सब ने इबादत की अपने रब की। ABCD जी। बी बी, इबादत करो अपने रब की। उबुदु रब्बकुम। अगला है, तर्जमा कीजिए। अल्लज़ी खलक़कुम, जो पैदा करता है तुम्हें, जो तुम सबको पैदा करता है, जिसने पैदा किया तुम्हें, वो सब पैदा करते हैं। ABCD सी। गुड। अगला है, कुरैश कुरान करीम की तरह कोई सूरत नहीं ला सके। क्यों? उन्होंने जंगें नहीं लड़ी, क्योंकि वो बेवकूफ थे, क्योंकि कुरान शायरी की किताब नहीं है, क्योंकि कुरान जिंदगी के तमाम पहलुओं पर बात करता है। डी शायरी की किताब में सी। चारों सही है। उन्होंने जंगें नहीं लड़ी थी, क्योंकि वो बेवकूफ थे, क्योंकि कुरान शायरी की किताब नहीं है, इसलिए वो नहीं ला सके। कुरान जिंदगी के तमाम पहलुओं की बात करता है, इसलिए ये मुमकिन नहीं था कोई ऐसी सूरत में। हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? सीखना, अल्लाह की इबादत करना, खाना, प्रोग्राम में शिरकत करना। ABCD अल्लाह की इबादत। वमा खलकनल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को महज स्वाय अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो लिहाजा ये है। तर्जमा कीजिए। रज़क़ल्लाकुम, रज़क़ल्लाकुम का क्या मतलब है? बतौर रिज़्क उसके लिए, बतौर जो है रिज़्क तुम सबके लिए, बतौर रिज़्क उन सबके लिए, बतौर रिज़्क मेरे लिए। ABCD बी। गुड। आगे है, तर्जमा कीजिए। अंदादन, शुरका, शरीक, बराबर, यकसा। ABCD बी हैं? इसने कहा भी। दाद जमा है, नद इसका होता है वाहिद, नद वाहिद होता है, अंदाज जमा, शरीक जो है वाहिद है, शुर का होगा। चाहिए ईमान की ज्यादती के लिए हमें कायनात पर गौर करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अहदीस का मुताला करना चाहिए, सीरत का मुताला करना चाहिए। ईमान की ज्यादती के लिए क्या करना चाहिए? ए। चारों ही सही है। कायनात पर गौर करना चाहिए, ईमान बढ़ेगा। तिलावत करनी चाहिए, ईमान बढ़ेगा। हदीस का मुताला करें, ईमान बढ़ेगा। सीरत का मुताला करें, ईमान बढ़ेगा। तरजुकूना का फेल माजी क्या है? रज़का, रज़क, तुम, रज़कना। ABCD ए ए। क्यों होगा भाई? जमा का सिगा नहीं है तरजुकूना, सॉरी का जमा रज़क तुम होगा ना माजी में। रज़का का इसमें फाइल होगा रिस्क, राजिक, राजक, और जो है रज़का क्या होगा? ABCD सी फाइल। दुरुस्त फरमाया आपने। निदुन की जमा क्या है? अभी गुजरा है। निदून, निदा, अंदाज, दी अंदाज, अंदाज, जमा का सीगा शुरका। अगला सवाल है क्या? दल्लू, तर्जमा कीजिए। गुमराह हो, वो सब गुमराह होते हैं, वो सब गुमराह होते हैं, हम गुमराह होते हैं। बी। ओके, वो सब गुमराह हुए। दल्लू, वो सब गुमराह हुए। खरर तुम, वो गिरा, तुम गिरे, तुम सब गिरते हो, तुम सब गिरते हो। खरर तुम माजी का सिगा है, तुम का सिगा है। डी क्यों होगा? अच्छा ठीक है, डी। आइए, हल दलल तुम का सिगा है। मा दललना, मा दलल तुम, ला तदिल्लुना, ला नदिल्लु। तुम आया तो किधर जाएगा? बी, ना की तरफ। मा दललना माजी का सिगा था। तर्जमा कीजिए। यदिल्लूना, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। वो सब गुमराह हुए, सब वो सब गुमराह होते हैं, वो गुमराह होता है, वो सब गुमराह होते हैं। यदिल्लूना जमा का सिगा है। ए और डी। बी और डी। वो सब गुमराह होते हैं, वो सब गुमराह होंगे, माजी का सीगा है जमा का। अरबी में तुम्हें वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लु, यदिल्लूना, यदिल्लु, दल्ला। ABCD यदिल्लु। गुड। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, अरबी में जवाब दे लीजिए। हल यदिल्लु, यदिल्लु आया है या वाला, तो ये तो वैसे ही रहेगा। ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह।
اے ہوگا اس کا. یہ تھا نا لا یدلو، یدلو یدلو رہے گا، یدلو نہ رہیں گے. تو یہی سوال ہے، یہی جواب ہے. حل کی جگہ جو ہے لا یا نام آ جائے گا، لا یدلو عن سبیل. حل ہم قالون عن الطریق، ہم آیا ابھی یاد رکھیں، تو یہ بھی اسی طرح رہے گا، لا یا نام کا صرف اضافہ ہوگا اس میں. سی نہیں بی ہے، نام ہم دالون عن الطریق. اس کے بعد ہے ترجمہ کی لیسا بی دلالتن، لیسا بی دلالتن، ہمارے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، ان سب کے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے. لیسا بی دلالتن، بی میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے. خرہ سے 3 اسما کی چابیاں بچائیے. اسما خارون، سر اے ہوگا اس کا. اے خارون ڈیش خرون. اس کے بعد ہے دلہ سے افعال کی 3 چابیاں بنائیے. دلہ یہ ہاں جی، سر ڈی ہے اس کا. دلہ یدلو دلہ، دلہ یدلو دلہ. اس کے بعد ہے یہ 7 ہوم ورک، یہ آپ نے اپنے جاری رکھنے ہیں. اب اس کا وقفہ 5 سے ہم نے 10 منٹ کر دیا، یعنی روزانہ آپ نے کم سے کم 10 منٹ جو ہے مصحف کو جو ہے وہ کھول کے پڑھنا ہے، اور دیکھ کے پڑھنے کے بعد اسے بند کر کے 10 منٹ تک جو کچھ آپ کو زبانی آتا ہے اسے دہرائیں، یا آپ نے جو یاد کیا ہے اس دوران میں اگر وہ ہے تو اس کو دہرائیں. یہ 2 تو ہو گیا آپ کے تلاوت کے. 2 ہیں آپ کے کتاب کے. کتاب میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی یہ جو QC2 کی بک ہے، یہ اس کو جو ہے آپ نے 10 منٹ روزانہ جو ہے نا پڑھنا ہے. یعنی اس ہفتے میں جو 2 سبق پڑھے ہوتے ہیں ان کو ہر روز 10 منٹ جو ہے دہرائیں، اور کارڈ جو ہے وہی آپ کا جو QC1 والا کارڈ ہے اسی کو جو ہے آپ روزانہ 5 دفعہ دن میں نکال کے پڑھیں. اگر اب تک وہ زبانی یاد ہو گیا تو جیسے ہی اب آپ 5 دفعہ دن میں دہرائیں گے آپ کی یادداشت جو ہے اب تیز ہونا شروع ہوگی. اور اس کے علاوہ اس کورس کا تو نہیں، لیکن QC1 کا جو ہے وہ ہم نے MP3 آپ کو جو دیا تھا شروع میں، یا جو ہے QC1 میں، اس کو جو ہے کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے سنیں، تاکہ آپ کے تمام 20 جو ہے اسباق جو QC1 کے ہیں ان کی دہرائی ہوتی رہے. اپنے ساتھ کسی کو ملائیے اور ان کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے گرامر کی چیزوں کو دہرائیں اور سیکھیں. نماز میں مختلف صورتوں کو جو ہے پڑھیں. یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کلام پاک کے کورس منتخب کیا اور اس دوسرے درجے تک پہنچا دیا ہے. اپنے لیے ربی زدنی علما کا ورد کرتے رہیں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی جو ہے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. اب چونکہ آپ درجہ 2 میں آ گئے ہیں تو اب کوشش کیجئے کم از کم درجہ اول یعنی QC1 کے جو ہے وہ اسباق کو پڑھانا اپنے طور پر شروع کریں. جب تک آپ ٹریننگ نہیں کر لیتے ہیں تب بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، پڑھانے میں کوئی حد نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا سرٹیفکیٹ آپ نہیں دلوا سکتے انہیں. لیکن علم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہوتا. اگر کسی کو آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ سکھا دیتے ہیں یا جو ہے تعوذ سکھا دیتے ہیں تو آپ نے 10% جو ہے قرآن کے الفاظ اس سے سکھا دیے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ 6 جو ہے ضمائر سکھا دیتے ہیں، ان سے جو ہے الفاظ بنانا سکھا دیتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے جو اس کسی نے سیکھ لی آپ سے. تو کم از کم اپنے طور پر یہ چیزیں جو ہے آپ سکھانا شروع کیجئے. اور ٹریننگ چاہیے آپ کو، اگر ٹریننگ کا وہ موقع نہیں مل رہا الفلاح سے تو آپ انڈرسٹینڈ القرآن کی جو ہے سائٹ سے جا کے ٹیچنگ کا جو ہے وہ مواد ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے ہیلپ لیجئے اور اسے استعمال کیجئے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.